نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ہماری یہ ماہانہ مجلس اپنی اصلاح کی نسبت سے ہوتی ہے، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے نسبت سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض روحانیہ کی تشخیص بھی فرمائی ہے اور اس کے علاج کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غور سے سن لو، متنبہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جاتا ہے، صلح الجسد کلہ، فرمایا کہ سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ اذا فسدت، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، فرمایا فسد الجسد کلہ، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات تو سن لی، لیکن توجہ ہے کہ حضور نے بتایا نہیں کہ وہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ متنبہ کر کے فرمایا، الا، غور سے سن لو، متنبہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، وہی القلب، کہ وہ جو گوشت کا ٹکڑا جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ تمہارا دل ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اندر کے معاملے کا صحیح ہونا اور اندر کا معاملہ اللہ سے درست ہو جائے، اندر کی بیماریاں ہماری ساری نکل جائیں اور ہمارے اندر اللہ جل شانہ کی محبت و معرفت کے چشمے پھوٹ پڑیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ باہر سے معاملہ بہت اچھا ہو لیکن اندر خراب ہو، معاملہ خراب ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اور باہر کا معاملہ صحیح نہ ہو لیکن اندر کا معاملہ صحیح ہو، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ باہر والا معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا، آج نہیں تو کل صحیح ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو سنوارنے کی اور اس کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا تھا، غالباً میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، بڑا سادہ سا ہے لیکن ہے بہت ہی نصیحت آموز، آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا۔
اس قلعے کے درمیان اندر اس شہر کی ساری آبادی تھی، اور اس آبادی کے اندر ضرورت کی ساری چیزیں وہاں مہیا ہو جایا کرتی تھی۔ پہلے زمانے میں جو قلعے ہوتے تھے نا، یہ نہیں کہ ایک عمارت ہو صرف، نہیں، بلکہ اس کی حدود بہت ہی طویل و عریض اور باقاعدہ شہر کے کنارے، اس قلعے کے کنارے فصیل ہوا کرتی تھی۔ آپ کبھی لاہور جاتے ہوں گے، ہم نے نام سنا ہوگا، شیراں والا گیٹ، مستی گیٹ، لوہاری گیٹ، پاٹی دروازہ، موچی دروازہ، یہ سارے قلعے کے دروازے تھے۔ قلعے کی عمارت تو چھوٹی ہے، لیکن قلعے کے ارد گرد جو دروازے تھے وہ دروازے ایسے تھے فصیلوں کے اندر کہ ساری آبادی اندر ہوا کرتی تھی، فوج کا اس پر پہرا ہوا کرتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اصل قلعہ جو تھا وہ چھوٹا ہو گیا، اللہ کی شان۔ تو وہ جو بادشاہ کا قلعہ جو تھا نا، بہت ہی مضبوط تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، اور ضرورت کی ساری چیزیں قلعے کی حدود کے اندر ہی پیدا ہوتی تھیں۔ کھانے کی چیزیں، چھوٹے موٹے کارخانے بھی لگے ہوئے تھے، کپڑا بھی بنا جاتا تھا، جو بھی ضرورت کی چیز تھی وہاں مہیا ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات بہت ہی عجیب تھی کہ اس قلعے کے اندر پانی کی ضروریات کے لیے اس قلعے کے اندر باہر سے 5 نہریں آتی تھیں، 5 نہریں۔ سب کچھ قلعے کے اندر تھا، لیکن چونکہ قلعہ جو تھا وہ اونچائی پر تھا، تو باہر سے 5 نہریں ایسی آتی تھی میٹھے پانی کی، جس کی وجہ سے قلعہ کے سارے لوگ اس سے سیراب ہوتے، اپنی ضروریات پوری کرتے، کھیتی باڑی کرتے، درختوں کی سینچائی کرتے۔ یہ معاملہ تھا اس کا۔ ایک سمجھدار وزیر تھا اس کا، بادشاہ۔ ایک دن کہنے لگا بادشاہ سلامت، بادشاہ بھی بڑا عادل، بڑا نیک تھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں کبھی کبھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں پریشان اس وجہ سے ہو جاتا ہوں کہ قلعہ ہمارا بہت اچھا، ضروریات کی ساری چیزیں یہاں پر ہیں، لیکن پانی کے لیے ہم باہر کی نہروں کے محتاج ہیں۔ خدا نہ خواستہ کبھی کل کلاں کو کوئی اور بادشاہ ہمارے قلعے پر حملہ کر دے تو سب سے پہلے تو ان نہروں کو بند کر دے گا یا ان کا رخ پھیر دے گا، اور جیسے ہی یہ نہریں بند ہوں گی آگے اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سارے مر جائیں گے، پانی تو ہے ہی نہیں، اندر تو پانی کا انتظام ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے تو بات تو صحیح کرتا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ ایسا کرو کہ قلعے کے اندر ایک کنواں ضرور کھودوا لو، چاہے کھارے پانی کا کیوں نہ ہو، کوشش کر کے دیکھ لو، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مصیبت آئے تو ہم پیاس کے مارے مریں تو نہیں، زندہ تو رہیں، جنگ تو کر سکیں۔ کہنے لگا اچھا، صبح کابینہ کا اجلاس بلاؤ۔ صبح اس نے بلا لیا، سارے وزیر آ گئے۔ اللہ کی شان ہے، جو بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں نا زیادہ، وہ سمجھدار لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور بیوقوف لوگوں کو سمجھدار سمجھتے ہیں، ان کا ہی کام ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں آج کل مولانا صاحب نے ایک بیان دیا تو سورے پیچھے پڑ گئے، معافی مانگو، حالانکہ مولانا صاحب نے جو بات کہی انہوں نے سمجھی نہیں، اور جو بات مانگ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ مولانا نے کہی نہیں ہے، خود سمجھدار بنے ہوئے۔
جب کابینہ کا اجلاس ہوا نا جی، تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارا وہ فلانا وزیر جو ہے اس نے ایک بات کہی ہے، اس پر سب نے غور کرنی ہے. تو سارے دیکھنے لگے، کہنے لگے بادشاہ السلام وہ تو ہے ہی بیوقوف، اس کی بات کے چکر میں کیا آپ پڑ گئے، وہ تو بیوقوف آدمی ہے. بادشاہ کہنے لگا بات تو سن لو. اس نے بات کی. پہلے تو خاموش رہے سارے، بعد میں کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ جو بات کہتا ہے آپ کو پتہ ہے اس پر کتنا خرچہ آئے گا؟ پہاڑ کی چوٹی پر ہم ہیں، یہاں کھدائی ہونی کتنی مشکل ہے، نیچے چٹانیں ہیں، کیسے کنواں کھودیں گے؟ ایسی بات کرے گا جو نہ ہو سکے، اور کتنے مصارف اس کے ہوں گے، کتنا خرچہ ہوگا. یہ بادشاہوں کو جو نا عوامی مفاد میں جب پیسے صرف خرچ ہوتے ہیں تو ان کی جان نکلتی ہے. کہنے لگا اچھا اتنا خرچ ہوگا؟ توبہ توبہ. اس نے ڈانٹ دیا کیا ضرورت ہے کنویں کی؟ پانی کی کمی ہے کیا؟ اتنا پانی ہے، 5 نہروں کے ذریعے پانی آ رہا ہے، کیا ضرورت ہے یہاں کنواں کھودنے کی؟ اتنا خرچہ اس کا ہوگا. خیر اس نے ڈانٹ دیا، وہ بیچارہ چپ ہو گیا. اللہ کی شان. چند سالوں کے بعد ایک بادشاہ دوسرے علاقے کا، دور کا، جب اس کو پتہ لگا کہ یہاں ایک قلعہ ہے اور بہت ہی خوبصورت قلعہ ہے اور اس کی آبادی بہت اچھی ہے، اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، تو اس کا دل للچایا کہ اس پر تو ہمیں بھی قبضہ کرنا چاہیے. چنانچہ وہ فوج لے کر کے آ گیا چاروں طرف سے، اور اس نے پورے علاقے کو گھیر لیا. اور اس نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو 5 نہریں آ رہی تھی نا قلعے کے اندر میٹھے پانی کی، سب سے پہلے کچھ کو تو بند کر دیا، کچھ کا رخ موڑ دیا. بس اب کیا ہونا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر بغاوت ہو گئی اندر کہ پینے کا پانی نہیں ہے. بادشاہ بھی پکڑا گیا، حکومت اس کی گئی، اور سارا قلعہ جو ہے دوسرے بادشاہ نے قبضے میں لے لیا اور سب کچھ ختم ہو گیا. یہ واقعہ سنا کر کے وہ بزرگ بتانے لگے کہ دیکھو یہ جو ہمارا وجود ہے نا جی، سر سے لے کے پاؤں تک، یہ بھی ایک پورا قلعہ ہے، پورا قلعہ ہے. اور کہنے لگے اتفاق یہ ہے کہ ہمارے اس قلعے کے اندر بھی باہر سے لذتوں کی 5 نہریں آ رہی ہیں، باہر سے آ رہی ہیں. کیسے آ رہی ہیں؟ آنکھوں سے دیکھ کر یہ لذت حاصل کرتا ہے، کوئی خوبصورت منظر ہو خوش ہو جاتا ہے، اندر اس کے فرحت محسوس ہوتی ہے. یہ لذت آنکھوں کے ذریعے باہر سے اس کے وجود کے اندر آ رہی ہے. ایک نہر. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سن کر کے، جیسے کہ کوئی اچھی تلاوت سن کر کے لذت حاصل کرتا ہے، اور اگر اس کی اصلاح نہیں ہے تو گانے سن کر لذت حاصل کرتا ہے. دیکھا نہیں آج کل نوجوان کانوں میں ٹوٹیاں لگائے پھرتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں. کوئی بھی موقع ہو، سونے سے پہلے بھی وہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ٹوٹی ہی لگانی انہوں نے تاکہ وہ گانے شروع ہو جائیں. سو رہے ہیں نیند میں، گانے بج رہے ہیں، گانا بند ہوا آنکھ کھل جاتی ہے ان کی، لذت آ رہی ہے اس کو. یہ لذت کی نہر بھی باہر سے اس کے وجود میں آ رہی ہے، یہ دوسری نہر ہے. تیسری نہر اس قلعے کے اندر جو آ رہی ہے وہ ذائقہ چکھ کر کے یہ لذت حاصل کرتا ہے. دیکھتا نہیں مٹھائی آ جاتی ہے تو فوراً منہ میں پانی آ جاتا ہے، حالانکہ ابھی چکھی نہیں ہے. کھانے کے بعد کہتا ہے ماشاء اللہ کہاں سے منگوائی ہے مٹھائی. لذت حاصل کرتا ہے نا جی چکھ کر کے. یہ لذت بھی اس کے وجود کے اندر، قلعے کے وجود میں باہر سے آ رہی ہے. کتنی ہو گئی؟ 3. چوتھی لذت سونگ کر لذت حاصل کر رہا ہے. یہ نہر بھی باہر سے آ رہی ہے. کسی نے خوشبو نکالی، کہاں، واہ ذرا مجھے لگا دو، کہاں سے لائے ہو، کہاں سے ملتی ہے؟ یہ کہتا ہے میں مدینہ پاک سے لے کر آیا ہوں. خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ اور لگا دو. سونگتا ہے. یہ لذت بھی باہر سے اس کے وجود میں آ رہی ہے، یہ نہر بھی باہر سے آ رہی ہے.
اور پانچویں لذت اس کے وجود کے اندر ایسی آ رہی ہے جس کو چھو کر کے، مس کر کے، ٹچ کر کے یہ لذت حاصل کرتا ہے، ہاتھ سے چھو کر کے۔ بڑا بہترین یار ملائم کپڑا ہے یہ کمبل جو ہے نا، کمبل، آپ کو ایک بات بتاؤں، میں چھوٹا سا طالب علم تھا، یہ میرا نواسا اتنا ہی بڑا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مدرسے کا ایک طالب علم جو تھا بہت ہی امیر تھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید بڑا امیر ہوگا، اس کے بعد گاڑی بڑی، نہیں گاڑی نہیں تھی، سائیکل تھی۔ اس دور میں جس کے پاس سائیکل ہو وہ سب سے امیر شمار کیا جاتا۔ وہ جب آتا تھا نا اپنے سائیکل پر ہفتے کے دن، ہم سارے دیکھتے تھے اپنی سائیکل۔ یہ وہ دور تھا جب کسی کی شادی ہو اور سسرال والوں نے دولہا کو جہیز میں سائیکل دے دیا تو وہ اپنی دلہن کو سائیکل پر بٹھا کے لایا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا۔ اس کے بعد سائیکل تھی، بڑا امیر تھا۔ سردیوں کا موسم شروع ہوا نا کہ تو پتہ نہیں کہاں سے وہ ایک کمبل لے کر آیا، بہت ہی خوبصورت بلینکٹ جس کو بولتے ہیں، بڑا نرم و ملائم۔ تو جب کمرے میں رکھا ہوا ہوتا تھا نا تو باقی چلے جاتے تھے تو کچھ چھوٹے چھوٹے طالب علم اس کے کمبل پر ہاتھ پھیرتے تھے، کمال کا کمبل، کیسا نرم ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر ہے نا، بلینکٹ بولتے ہیں نا اس کو، اس وقت نہیں تھا، کہاں سے رکھا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو یہ چھو کر لذت حاصل کرتا ہے۔ یہ لذت کی نہر بھی اس کے وجود کے اندر باہر سے آ رہی ہے، 5 نہریں اس کے وجود میں آ رہی ہیں۔ اللہ والے کہنے لگے کہ ارے بھائی وہاں تو بادشاہ نے حملہ کیا اور ان نہروں کو موڑ دیا، بند کر دیا، ہو سکتا کہ نہ آتا، وہ آباد رہتے۔ قلعہ والے فرماتے ہیں یہاں ایک ایسا ڈاکو ہے جس نے حملہ ضرور کرنا ہے اور وہ موت کا ڈاکو ہے۔ اور یہ جب ڈاکو آئے گا نا جی، جیسے حملہ کرے گا، اس نے سب سے پہلے ہمارے وجود کے اندر آنے والی 5 نہروں کو وہ بند کر دے گا۔ سب سے پہلے اس نے ہی بند کر، آنکھیں کھلی ہیں، نظر نہیں آ رہا، منہ کھلا ہوا ہے، کوئی کہے فلاں برفی ڈال دو شاید کچھ چکھ لیں، ختم۔ کان کھلے ہوئے ہیں، کوئی کہے فلاں آواز آپ کو بڑی اچھی لگتی تھی سن لو، ختم، سپلائی بند۔ نہر موجود، لذت کی سپلائی بند، دیکھ لیں بند، سب کچھ ختم، سب۔ ہاں وہ کہنے لگے ہاں اگر اس نے سمجھداری یہ دکھائی کہ اس ڈاکو کے آنے سے پہلے اپنے وجود کے قلعے کے اندر ایک نہر کھود لی، ہمت سے ایک کنواں کھود لیا، باہر کی نہروں پر سہارا نہیں رکھا بلکہ لذت کی ایک نہر اپنے اندر کھود لی، پھر بے شک موت کا ڈاکو آئے اور بے شک آتے وقت ان ساری نہروں کو وہ بند کر دے۔ اللہ جل شانہ اس کے وجود کے اندر جو محنت سے اس نے کنواں کھودا ہے، اس سے ایسا چشمہ اللہ جاری فرماتے ہیں، زندگی کا چشمہ، کہ موت آئی ہے لیکن آنے کے بعد اللہ دوبارہ زندگی عنایت فرما دیتے ہیں، ایسی زندگی جس کے بعد کبھی پھر موت نہیں ہوا کرتی۔ لیکن یہ بات محنت سے ہوگی، محنت سے ہوگی۔ اللہ ہمیں محنت نصیب فرمائے، اندر محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ زندگی کے اندر اپنے اوپر اندر محنت کر لیتے ہیں نا جی، موت آنے کے باوجود اللہ ان کو ایسی حیات نصیب فرماتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ ہمارے حضرت جی نبر اللہ مرقدہ سنایا کرتے تھے، سب کو نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے دادا شیخ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ آباد میں حضرت کا مزار شریف ہے۔ تو ایک مرتبہ سیلاب آیا اور ساتھ ہی نہر بھی ہے، نہر کا پشتہ ٹوٹ گیا، سارا پانی بھر گیا، سارے شہر میں پانی آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پانی جب اترا ہے تو حضرت کی قبر مبارک ایسے بیٹھ گئی ہے۔ خیر المدارس سے انہوں نے مسئلہ پوچھا
انہوں نے کہا کہ ہاں قبر کو دوبارہ آپ درست کر سکتے ہیں، اللہ والوں کی قبریں بزرگوں کی علماء کی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قبر کھولی گئی، اللہ کی شان۔ 10 سال پہلے حضرت کا وصال ہوا تھا، 10 سال پہلے، اللہ کی شان۔ کفن تو میلا ہو گیا تھا مٹی کی وجہ سے، لیکن جسم مبارک بالکل اسی طرح صحیح سالم موجود تھا۔ یہ وہ اندر جنہوں نے زندگی کے اندر ایک نہر کھودی ہے نا، موت کا ڈاکو آ جائے پھر بھی ان پر موت نہیں آتی، بلکہ وہ سمجھ لیں کہ وہ کمرہ ہی بدلتے ہیں۔ اللہ ان کو ایسی حیات نصیب فرمائے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ حضرت کی اہلیہ محترمہ، ان کا 2 سال پہلے انتقال ہوا تھا، 2 سال پہلے۔ اللہ کی شان، ان کا جسم بھی اسی طرح صحیح سالم۔ مولانا احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، انہوں نے اسپیکر پر اعلان کر دیا کہ شجاع آباد والوں آؤ دیکھو اللہ والے اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ پورا شجاع آباد کا سارے لوگ امٹ آئے، سب نے دیکھا 10 سال پہلے حضرت کو دفن کیا تھا، سارا جسم اسی طرح صحیح سلام۔ دوبارہ حضرت کو کفن اوپر ڈال کر کے دوبارہ دفن کیا۔ یہ وہ ہے کہ جو اپنے اندر ایک نہر کھود لے، اپنے اندر چشمہ کھود لے۔ یہ اللہ اللہ کرنے کی محنت جو ہے، یہ یہی محنت ہے کہ بھائی باہر بے شک بہت اچھا کام ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی اصلاح اور اس کی فکر مندی کے ساتھ اندر بھی محنت ہو جائے، پھر زندگی بھی گل و گلزار اور موت بھی خوشیوں والی ہوتی ہے۔ جب موت آتی ہے نا تو اللہ کی جانب سے فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف بھی نہ کرو، غم بھی نہ کرو، اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اور ظاہری طور پر دینی خدمات کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی اصلاح کی اور اس کے لیے فکر کی اور اس کے لیے محنت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ وہ محنت کیا ہے بھائی؟ کچھ وقت نکال کر کے خلوت میں اللہ کو یاد کرنا، تنہائی کے اندر۔ جو ایسا کر لے گا باہر کے کاموں بھی اللہ اس کے اندر برکات ڈال دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا نا پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اصل معاملہ اندر کا ہی ہے، اندر کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، خلوت ہماری آباد ہو جائے اللہ کی یاد سے۔ آج کل جو سب بڑے بڑا فتنہ جو ہے نا جوانوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، وہ یہی ہے کہ خلوتیں جو ہیں وہ برباد ہو گئی ہیں۔ تنہائی کے اندر جیسے ہی گئے شیطنت غالب، حالانکہ باہر بالکل صحیح ہے، صحیح کام ہو رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، جیسے بھی اکیلے میں ہوئے تنہائی، اندر سے موبائل سامنے آیا جیب سے، اور پھر اللہ ہماری خلوتوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائے۔ ومن ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ 7 قسم کے لوگ اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں فرمایا ایک شخص بھی ہوگا جس نے تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کے شوق میں۔ یہ جو اللہ والوں کا سلسلہ ہے اس کا تعلق اسی ترتیب سے ہے کہ بھائی ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اندر کی بھی کچھ فکر پیدا کی جائے، اس کے لیے محنت کی جائے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ اسی دعوت کو لے کر کے ساری زندگی پھرتے رہیں، ساری زندگی پھرتے اندر کی اصلاح کی یہی فکر تھی کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی رہائش چھوڑ کر کے اخیر عمر میں ملک و ملک پھر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہی تعلق میں اللہ قائم کرو، اندر کا معاملہ اللہ سے درست کرو، اللہ سے صحیح تعلق قائم کرو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے اکابر کے بتائے ہوئے اور اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے اذکار کو خلوتوں میں خوب اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اللہ والوں کی صحبت یہ بہت بڑی مؤثر چیز ہے۔ الحمدللہ میں نے آج اشتہار دیکھا ایک جگہ کہ آئندہ جمعرات کو ہمارے حضرت مولانا سید محمد زکریا شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ فیصل آباد یہاں جھنگ کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ سارے حضرات ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے حضرت کے صاحبزادے ہیں، نسبتوں والے ہیں،
उनकी निस्बतों के अमीन हैं, उनकी सोहबत को, उनकी खिदमत को गनीमत समझा जाए, उनकी सोहबत में जाएँ। अल्लाह जल्ल शान से दुआ है अल्लाह उनकी आमद को मुबारक फ़रमाए। हम सब को अल्लाह अपनी खलवत के अंदर अपनी याद की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, इस्लाह की फ़िक्र नसीब फ़रमाए और अल्लाह हम सब को अपने दरबार में कबूल फ़रमा ले। 11 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो। अल्लाह माफ़ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक जो कुरान पाक पढ़े अपने फज़ल करम से अपने दरबार में कबूल फरमाइए। इसका सवाब सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात को और आपके तवस्सुल से हज़रत सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब व सुब्हानी क़ुतुब रब्बानी रहमहुल्लाह पर फतूह को पहुँचाइए। अल्लाह पाक इसका सवाब शेख तफसीर इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे हज़रत जी सैयदना मौलाना वसीलतुना फिद्दारैन शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना सैयद जावेद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत के सारे मशाइख को, सिलसिले के सारे अकाबरीन को उसका सवाब पहुँचाइए। अपने नाम की लज्जत, अपने नाम का शौक़ नसीब फरमाइए। ऐसे अमाल की तौफ़ीक़ जिससे आप राज़ी हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله الله جل شانه الله جل شانه الله جل شانه وعم نواله الله الله مراقبة فرما الله الله الله
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ حمدا کثیرا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائیے، ہمارے پیر اساتذہ کرام کی بخشش فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی بخشش فرمائیے۔ اللہ ساری امت کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ امت کے ہر فرد کے ایمان کی، جان مال آبرو اولاد عزتیں زمین علاقوں کی حفاظت فرمائیے۔ پوری امت مسلمہ میں جو ہمارے مسلمان بھائی ظالموں کے قید میں ہیں، ان کے حصار میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ان تمام کو آزادی رہائی عافیت نصیب فرمائیے۔ اللہ پاک دین پاک کی نسبت سے پورے عالم کے اندر جتنی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائیے، سب میں بے حد برکات و ترقیات نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی محسنین ہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے، سب کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیے۔ خصوصیت کے ساتھ اکابر مشائخ والدین جو آپ کے دربار میں پہنچ گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے۔ اللہ جو باحیات ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت و کرامت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حضرت نبر اللہ مرقدہ کا فیضان نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ذکر کا نور نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں نمازوں کا نور نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں تلاوت کا تقوی کا نور نصیب فرمائیے۔ اللہ ایسا نور جس سے ساری تاریکیاں چھٹ جائیں ہمارے رگ و ریشے میں داخل فرما دیجیے۔ اللہ 24 گھنٹے میں تھوڑا سا وقت فارغ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بتائے ہوئے، اپنے اکابر کے بتائے ہوئے اذکار کو دہرانے کی، یا اللہ آپ سے محبت کے ساتھ باتیں کرنے کی، آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ان پر رونے کی، آنسو بہانے کی، یا اللہ ضرور توفیق نصیب فرمائیے۔ ہماری خلوتوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے، ہمارے جلوتوں کو اپنے دھیان سے آباد فرمائیے۔ یا اللہ کسی شامت عمل کی وجہ سے ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے ہرگز نہ فرمائیے۔ ہر قسم کے علت سے، ذلت سے، قلت سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کے مرض سے، مصیبت سے، معصیت سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے ملک کے حال پہ رحمت فرمائیے، اللہ ملکی استحکام نصیب فرمائیے، جغرافیائی استحکام نصیب فرمائیے، سیاسی افراتفری سے محفوظ فرمائیے۔ اللہ پاک معیشت کو مضبوط فرما دیجیے، اداروں کو محفوظ اور مضبوط فرما دیجیے، اور جتنے بھی شعبے ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں تمام کو اپنے حدود کے اندر رہ کر کے اللہ پاک ملک کی عوام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ پاک تمام پریشان حالوں کی ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا نصیب فرمائیے۔ گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں بھی ہیں ہمارے حاضرین مجلس میں بہت سارے بیمار ہیں، ان کے اعزاء قارب یا اللہ سب کو مکمل شفا نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے مؤذن صاحب فیاض خان صاحب، ان کا بائی پاس ہونے والا ہے، یا اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیے اور ان کے آپریشن کو کامیاب فرما دیجیے۔ اللہ پاک ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کے آپریشن کی کامیابی نصیب فرمائیے۔ اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی قرض دار ہیں سب کو قرض سے نجات کی صورتیں پیدا فرمائیے، تمام عیالداروں کی دستگیری اور مدد فرمائیے، تمام بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزگار نصیب فرمائیے، تمام بے اولادوں کو یا اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ اللہ جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے نصیب فرمائیے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں اللہ ان کو بیٹیاں نصیب فرمائیے۔ اللہ پاک جو حضرات بے گھر ہیں یا اللہ ان تمام کو اپنا ذاتی گھر بسعت والا نصیب فرمائیے۔ اس سلسلے میں سب کے لیے سہولت آسانی پیدا فرمائیے۔ جو حضرات اپنے بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں اپنی شادیوں کے متعلق پریشان ہیں یا اللہ خیر والی آبادیاں سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اس سلسلے میں سب کے لیے سہولت آسانیاں پیدا فرمائیے۔
اللہ پاک آخری دعا ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، یا اللہ ہمارے لیے راحت کا ذریعہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیے، اور یا اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے راحت کا ذریعہ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خوبیاں بھلائیاں امت کے لیے مانگی ہیں، یا اللہ ہم مانگتے ہیں ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ جن برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، جن بیماریوں سے پناہ چاہیے، یا اللہ ہم سب پناہ چاہتے ہیں، ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم برحمتك يا